السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو تعلیم ود امامہ۔ زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں؟ میں ہوں آپ کی پیاری بہن امامہ۔ امید کرتی ہوں تمام مسلمان خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلام کے بنیادی ارکان پر ہماری یہ بابرکت سیریز جاری تھی۔ ہم نے ایمان، نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے بارے میں سیکھا، اور آج ہم اسلام کے 5ویں اور آخری رکن کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ وہ عظیم عبادت جسے دل کو زندہ کرنے والا سفر بھی کہا جاتا ہے، اور وہ حج ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، حج اللہ کے گھر کی حاضری ہے۔ یہ وہ سفر ہے جس میں انسان اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اور اپنی دنیا کی محبت کو پیچھے چھوڑ کر صرف اللہ کی محبت میں چل پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ترجمہ، لوگوں پر اللہ کے لیے اس کا گھر کا حج کرنا فرض ہے اگر وہ استطاعت رکھیں۔ جو شخص اللہ کے لیے حج کرے اور اس کے لیے قربانیاں دے۔ حج ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل عزت دولت میں نہیں، اصل عظمت جسم میں نہیں، اصل مقام دل کے تقویٰ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ ترجمہ، جو شخص اللہ کے لیے حج کرے اور گناہ اور بے حیائی سے بچا، وہ گناہوں سے ایسے پاک لوٹتا ہے جیسے آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے جنم۔ جب لاکھوں لوگ ایک ہی لباس میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا کے فرق مٹ جاتے ہیں اور صرف عبد اور معبود کا تعلق باقی رہ جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، یہ صرف ایک نعرہ نہیں، دل کی پکار ہے۔ یہ اعلان ہے کہ اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں تیرے در پر ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ تھا اسلام کا 5واں اور آخری رکن۔ یہ ہماری سیریز کا اگلا مرحلہ بھی پورا ہو گیا، لیکن یہ معرفت اور اللہ کی طرف سفر کی شروعات ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا کرے، عمل کی توفیق دے اور اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور نیکسٹ مرحلے کی طرف جانے کے لیے ہماری سیریز کو جوائن کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔